کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا خاتمہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اسلامی روایات میں اس کی ایک بہت ہی تفصیلی اور سچ پوچھیں تو ایک دم حیران کر دینے والی تصویر ملتی ہے۔ آج ہم اسی کہانی کے 3 سب سے اہم کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے: امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ کی واپسی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم واقعات کیسے ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے۔ دنیا کے خاتمے کا خیال یا سوال یہ صرف اسلام تک ہی محدود نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سالوں سے انسانیت کے ذہن میں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے مذاہب میں ایک ایسے نجات دہندہ کا تصور ملتا ہے جو برے وقت میں آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی امید دلاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عظیم ہیرو کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ پیشن گوئیوں کے مطابق دنیا ایک بہت ہی تاریک دور سے گزرے گی۔ ہر طرف افراتفری، ظلم اور ناانصافی کا راج ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ان حالات کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک نجات دہندہ کا خیال کتنا عالمگیر ہے۔ زرتشتیت میں سوشیانٹ، یہودیت میں مسیحا، ہر کوئی ایک رہنما کا منتظر ہے۔ اسلام میں اس متوقع رہنما کو المہدی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ جسے ہدایت دی گئی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے ٹھیک پہلے دنیا ظلم و ستم سے پوری طرح بھر جائے گی۔ ہر طرف جنگیں ہوں گی، بدعنوانی عام ہوگی اور لوگوں میں ایمان کی کمزوری ہوگی۔ یہی وہ گہرا اندھیرا ہوگا جس کے بعد ایک نئی صبح کی امید پیدا ہوگی۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور وہ کون سی نشانیاں ہوں گی جن سے ان کی پہچان ہوگی۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ امام مہدی جو پیغمبر اسلام کی نسل سے ہوں گے، وہ خود کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ جو پرہیزگار اور صاحب علم لوگ ہوں گے وہ ان میں بیان کی گئی نشانیاں دیکھ کر، جیسے ان کا حلیہ، ان کا کردار، انہیں پہچان لیں گے اور ان سے قیادت کی درخواست کریں گے۔ اور ان کا مقصد صرف ایک ہوگا: اس دنیا کو انصاف سے بھر دینا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کا ظہور ایک بڑے سیاسی بحران کے بیچ میں ہوگا۔ عرب میں ایک حکمران کی موت کے بعد شدید انتشار پھیل جائے گا۔ اسی افراتفری کے دوران امام مہدی مکہ میں ہوں گے، لیکن وہ شروع میں اس بہت بڑی ذمہ داری کو قبول کرنے سے ہچکچائیں گے۔ اور پھر وہ پہلا بڑا معجزہ ہوتا ہے جو امام مہدی کی حقانیت کو ثابت کر دیتا ہے۔ جب شام سے ایک فوج انہیں پکڑنے کے لیے نکلے گی تو اللہ کے حکم سے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں زمین پھٹ جائے گی اور پوری کی پوری فوج کو نگل لے گی۔ یہ دنیا کے لیے ایک کھلا پیغام ہوگا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو جیسے ہی امام مہدی کی قیادت قائم ہوتی ہے، تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کا سٹیج سج جاتا ہے۔ پیشن گوئیوں میں ایک ایسے تصادم کا ذکر ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے، جسے الملحمۃ الکبریٰ یعنی جنگ عظیم کہا گیا ہے۔ تو یہ الملحمۃ الکبریٰ ہے کیا؟ اسے آپ آرماجیڈن کا اسلامی ورژن سمجھ سکتے ہیں۔ روایات کے مطابق یہ جنگ امام مہدی کی افواج اور روم یعنی اس دور کی مغربی طاقتوں کے ایک بہت بڑے اتحاد کے درمیان ہوگی۔ ذرا اس تعداد کا تصور کیجئے، 9,60,000 فوجی، اور وہ بھی 80 مختلف جھنڈوں کے نیچے۔ یہ عدد ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جنگ کتنے بڑے پیمانے پر ہوگی اور امام مہدی کی فوج کو کس قدر زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جنگ خود مسلمانوں کے لیے بھی کوئی آسان امتحان نہیں ہوگا۔ حدیث کے مطابق ان کی فوج 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے، جنہیں سب سے معزز شہداء کا درجہ ملے گا، اور صرف بچا ہوا 1/3 حصہ ہی ہوگا جو 4 دن کی شدت لڑائی کے بعد فتح حاصل کرے گا۔ یہ ایک ایسی جیت ہوگی جس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اس بڑی جنگ کے بعد جب لگے گا کہ شاید امن ہو گیا ہے، تبھی تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے کڑی آزمائش سامنے آئے گی۔ ایک ایسی شخصیت ظاہر ہوگی جس کی طاقت اور دھوکہ دہی کی کوئی مثال نہیں ملتی: دجال۔ تو یہ دجال یا جھوٹا مسیحا کیسا ہوگا؟ روایات میں اس کا حلیہ صاف صاف بتایا گیا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی، سب سے واضح نشانی ہوگی اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا لفظ کافر۔ یہ ایک ایسی نشانی ہوگی جسے ہر ایمان والا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، صاف صاف پڑھ سکے گا۔ دیکھیں، دجال کی اصل طاقت اس کا دھوکہ ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم لے کر آئے گا۔
लेकिन यही तो सबसे बड़ा फरेब होगा। जिसे वो जन्नत कहेगा वो हकीकत में जलती हुई आग होगी, और जिसे वो आग कहेगा वही असल में ठंडा और मीठा पानी, यानी असल निजात होगी। ये ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और दज्जाल के दौर में वक्त की रफ्तार भी बिल्कुल बदल जाएगी। उसका पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना, और तीसरा 1 हफ्ते जितना। उसके बाद के दिन आम दिनों जैसे होंगे। ये खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इंसानियत के लिए। तो ठीक उस वक्त जब दज्जाल की ताकत उरूज पर होगी, जब इमाम मेहदी और उनके साथी मुकम्मल तौर पर मुहासरे में होंगे, तभी आसमान से एक उम्मीद उतरेगी। पेशनगोइयों के मुताबिक एक और अजीम शख्सियत ज़मीन पर वापस आएगी। मंजर कुछ यूं होगा। फजर की नमाज का वक्त होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे आसमान से उतरेंगे। उनका नुज़ूल इस अजीम फितने के खात्मे का ऐलान होगा। और इस आखिरी मुकाबले का मंजर कुछ यूं बयान किया गया है। हज़रत ईसा इमाम मेहदी की क़ियादत का एहतराम करते हुए उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद जब वो दज्जाल का सामना करेंगे तो दज्जाल उन्हें देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुल जाता है, और आखिरकार हज़रत ईसा उसे बाबे लुद के मकाम पर अपने हाथों से हलाक कर देंगे और इस फितने का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद एक बिल्कुल नए दौर का आगाज़ होता है। रिवायात में एक ऐसे दौर का जिक्र है जिसमें बेमिसाल अमन, खुशहाली और इत्तेहाद होगा, और इसकी क़ियादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जिसका हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। हर किस्म की दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। रिवायात के मुताबिक शेर और बकरी एक जगह रहेंगे। दौलत इतनी होगी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। ये इंसाफ और ईमान का वो सुनहरी दौर होगा जो हज़रत ईसा की क़ियादत में कायम होगा, और फिर उनकी वफ़ात पर ये दौर भी इख्तिताम पजीर होगा। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती हैं। आज की इस बेचैन और अफरा तफरी से भरी दुनिया में ये कदीम पेशनगोइयाँ हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? क्या ये सिर्फ मुस्तकबिल की एक झलक है, एक आने वाले ख़तरे की वार्निंग, या फिर हमारे अपने ईमान और मुस्तकबिल पर गौर करने का एक ज़रिया? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही तलाश करना है।